السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وربي اني لما انزلت الي من خير فقير وربي زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الاخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی ہماری 21 سیشن میں آن لائن کورس تصویر القرآن میں افعال کی 7 اقسام اور فعل اوا۔ اب یہاں دیکھیں افعال، اب تو ماشاء اللہ قوت اللہ کے فضل و کرم سے ہم جو بھی الفاظ اردو میں یا قرآن مجید کیا ہے فوراً ہی اس کی پہلے ثلاثی نکال لیں، اس کے بعد وہ لفظ خود بولے گا کہ میرے کیا معنی کرنے ہیں آپ نے۔ البتہ ان افعال کی 7 اقسام میں یہ ہا فا اور تا جو ہے یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، کیونکہ اردو میں بھی اور فارسی زبان کے بے انتہا، فارسی ادب کی بھی، فارسی زبان کے بھی بے انتہا الفاظ شمار ہوئے ہیں، شامل ہوئے ہیں۔ اس لیے ان افعال میں، ان قسموں میں یہ فارسی کا لفظ 7 شامل کر لیا گیا ہے۔ باقی اقسام آپ کو پتا ہے قسم کی جمع ہے، اور فعل اوا یہ ایک فعل کی قسم ہے، اس پر ہم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ افعال کی 7 اقسام اور فعل اوا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کی ٹیکنیک کے مطالعے کے آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس میں میرے صرف رب کا کمال ہے کہ اس نے تمام حالات کو، صحت کو، واقعات کو سازگار رکھا، تو ہم اس قابل رہے ہیں کہ یہ آج 21 کلاس میں بھی داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا زندگی بھر حامی و ناصر ہو، اور ہمیں محسوس ہو کہ اللہ تعالی ہر لمحے ہمارے تمام کاموں کو مسلسل دیکھ بھی رہے ہیں اور ہماری سرپرستی بھی فرما رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ افعال کے 7 اقسام اور فعل اوا کی گفتگو ترجمہ کرنے میں آسانی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیں، ہم کو معلوم ہے کہ حروف جو ہے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک حروف صحیحہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ صحیحہ کا میں ثلاثی پوچھوں تو ماشاءاللہ ہم میں سے ہر بچہ بھی اس کا ثلاثی بتا دے گا۔ یہ اردو میں اگر میں پوچھوں کہ یہ لفظ ہم کہاں استعمال کرتے ہیں، تو کسی بیمار کی طبیعت ٹھیک ہو جانے کے بعد ہم آپ سے اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی صحت کیسی ہے، تو صحت میں 2 ہا ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس طرح سے حدیثوں کی کتاب میں صحیح بخاری، اسی طریقے سے حروف صحیح کا مطلب جن کے مخارج ہوتے ہیں، اور حروف علت کا مطلب، علت معنی بیماری، علیل بیماری کو کہتے ہیں، تو علت اسی سے مصدر بنا ہوا ہے۔ تو حروف علت کے اعتبار سے الف، واو اور یا حروف علت کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ اس اعتبار سے افعال کی یہ 7 قسمیں شمار کی جاتی ہیں، جنہیں 7 اقسام کہتے ہیں۔ وہ یہ ہیں، دیکھیے
آج کی گفتگو میں ایک بات خاص طور پر ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ تعالی جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ بیڑا اٹھایا اور اللہ تعالیٰ آج تک ہماری مدد فرما رہے ہیں، تو دیکھیں آج کی کلاس میں ہمیں صرف 4 سلائیڈوں کی اسٹڈی کرنی ہے، لیکن ان 4 سلائیڈوں کو ایک دوسرے سے شیئر کرنے کے لیے اور ہم جتنے بھی افعال پر گفتگو کریں گے ان تمام کا آن ریکارڈ ہمارے پاس بھی، زندگی میں کبھی بھی اس فعل کے اگر ماضی مضارع امر نہیں، فاعل مفعول اور اس میں مصدر ہمیں دیکھنے ہوں، یا اس زمین پر جتنے بھی لوگ یوٹیوب میں یا کوئی بھی عالم صاحب جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور تمام سیکھنے کی کوشش کرنے والے اور قرآن مجید سے محبت کرنے والے، ان سب کے پاس آن ریکارڈ یہ تمام چیزیں محفوظ رہیں تاکہ کبھی بھی ہم دیکھیں یا کبھی زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کلاسوں کے بعد ہمیں لوگوں تک پہنچانے کا شوق پیدا ہو جائے اور خود قرآن مجید کی اسٹڈی کو مزید بہتر طور پر سیکھنے کا شوق ہو جائے، تو یہ تمام کی تمام ٹرمز جب آپ کسی عالم سے کسی محدث سے پوچھنے کے لیے جائیں گے تو آپ جب ان ٹرمز کو استعمال کریں گے تو اس کو آپ سے شیئر کرتے بھی اپنی گفتگو کو دل چاہے گا کہ یار یہ بچوں کے ساتھ یہ بچے جو ایسی ٹرمز استعمال کر رہے ہیں وہ خود محسوس کریں گے کہ مجھے ہر حالت میں جو پوچھ رہا ہے وہ بتانا ہوگا، لیکن اگر ان ٹرمز سے ہم واقف نہ ہوں تو پھر آپ خود سوچیں کہ وہ کیوں اپنا ٹائم آپ کے اوپر ضائع کرے گا۔ تو لہٰذا یہ تمام ٹرم بھی اور ان تمام کا ہمارے علم میں ہونا ضروری ہے، ترجمے کے لیے بھی اور آگے ہماری اسٹڈیز کو کنٹینیو کرنے، قرآن مجید سے محبت بڑھانے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ دیکھیں یہ ذہن میں رکھیں، ان 4 سلائیڈوں میں یہ 2 سلائیڈ ہیں جس میں سے ایک سلائیڈ آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے جس کے اندر سیرے نمبر 1 اور سیرے نمبر 2 لکھے ہوئے ہیں، اگلی سلائیڈ میں پھر 7 نمبر تک آئیں گے، اس کے بعد ایک فعل اوا ہوگا۔ ان میں جتنی گفتگو ہو رہی ہے برائے مہربانی بس یہ سمجھیں کہ آپ نے پورا چیپٹر پڑھ لیا، کیونکہ کوئی مجھے کتاب دے دے، تفسیر القرآن کو لے لے، اور میرا تجربہ ایک بھانجی کے ساتھ میری ہو چکا اللہ کے حکم سے، وہ ماشاءاللہ صاحب اسٹڈی کرتی رہی، جب دوسرے دن امتحان کریں گے نام جان مجھے ابھی تک جو ہے وہ ہمارے جو مزید فی کے جو ابواب ہیں وہ ذرا کلیئر نہیں ہوئے۔ آپ یقین کریں ٹیلی فون کے اوپر 1 گھنٹہ میں نے اس سے گفتگو کی اور ماشاءاللہ لا قوت اس کی عربی میں 85% مارکس آئے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ یہ سب کو تجربہ ہے کہ جب ہم کلاس میں بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے سے جو گفتگو شیئر کرتے ہیں، کوئی سوال ذہن میں اٹھا وہ فوراً پوچھتا ہے یہ کیا مطلب وہ کیا مطلب، لیکن کتاب سامنے ہو تو وہاں سے آواز تو کوئی نہیں آتی، لیکن آپ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے اوپر محنت بہت کرنی پڑتی ہے، لیکن گفتگو میں بندہ جلدی سیکھ لیتا ہے۔ تو ان 2 سلائیڈوں پہ ہم اپنا اصل ٹائم لگائیں گے۔ اس کے بعد کی سلائیڈوں میں جن میں صرف افعال کے یہ تمام پیٹرنز ماضی مضارع امر نہیں ہیں، ان کے اوپر صرف ایک سرسری نظر ماریں گے، اور آپ یقین کر رہے ہیں کہ اس وقت ہم گفتگو شروع کر رہے ہیں تو اس کلاس میں صرف سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے اور ان معلومات کو شیئر کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے علماء سے بھی کتابوں سے بھی شیئر کرنے کے بعد زبردستی میں نے 24 سلائیڈ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہیں، لیکن اس میں سے 4 سلائیڈیں ہمارے کام کی ہیں جن پہ ہمیں فوکس کرنا ہے، لیکن ان 2 سلائیڈوں کو خاص طور پر سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری سلائیڈیں بھی اور زندگی بھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں یہ افعال کے تعلق سے ایک چیز کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب دیکھیں فعل صحیح، فعل صحیح کا مطلب ایسا فعل جس کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ کیا ہوا کہ فعل صحیح اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی حرف علت نہیں ہوتا۔ اس کی مزید ڈیفینیشن میں 2 چیزیں اور ہیں کہ ایک ہی حرف 2 مرتبہ نہیں آتا، اور اس میں الف کو جب حرکت لگا دے تو حمزہ کہلاتا ہے، لیکن وہ بھی لازمات ہے کہ الف ہی ہوتا ہے۔ چلیں تو کیا ہوا فعل صحیح، مثلا ماسورا ثلاثی آپ کو معلوم، کتبا ثلاثی آپ کو معلوم، ضربا ثلاثی آپ کو معلوم۔ اب فعل صحیح پر تو ہم نے ماشاءاللہ 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 گھنٹوں، اور ماشاءاللہ آپ سب کو جو گردانے یاد ہے وہ اس فعل صحیح سے ہم نے 6 مجرد
کہ ابواب فعل مجرد کے ابواب پر اسٹڈی کی، اتنی ڈیپ اسٹڈی اس میں ہماری ہو چکی ہے. یہی الفاظوں سے گردانیں بنی ہیں، گردانیں ہمیں یاد کرنی ہم نے فعلہ سے جو فعل صحیح ہے، اس کے وزن پر میں کوئی بھی فعل کو پڑھ سکتا ہوں، کوئی سا بھی فعل پڑھ سکتا ہوں. اب جو مزید قسمیں آنے والی ہیں، لیکن یہ جو اگلے جو الفاظ افعال آ رہے ہیں، ان سے جو مضارع امر نہیں فاعل مفعول اور اس میں مصدر بنتے ہیں، اس میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، کیونکہ جب حرف علت ہوگا فعل صحیح حرف صحیح کے مقابلے میں، تو لازم بات ہے کہ اس کا مخرج کے لیے آپ کو تکلیف تو ہوگی، یا اس کا پیٹرن چینج کرنا پڑے گا. وہ پیٹرنز کی وجہ سے تمام الفعال کو بھی ڈالا گیا ہے ماشاءاللہ. تو یہ تو ہو گیا فعل صحیح. اب دوسرے نمبر پر دیکھیں فعل محموز. میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ ہاں بتائیے کہ فعل محموز کون سا فعل اسم ہے یا فعل ہے، تو آپ لوگ چھوٹتے اس کا میم دیکھ کے کہیں گے کہ یہ تو اسم ہے. بھائی کون سا اسم ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ جتنی اچھی طرح سے اسٹڈی کی ہے، آپ لوگ فوراً کہیں گے جب محموز کہا تو آپ کو مفعول کا وزن یاد آ گیا، شروع میں میم زبر کے ساتھ، آخری حرف سے پہلے واو. اب محموز کا کیسے بنا محموز؟ تو یہ بن گیا یہ حمزہ سے، اور حمزہ آپ کو معلوم ہے جب الف مدہ ہوتا ہے، اکیلا لکھا ہوا الف ہوتا ہے، لیکن اس کو جب ہم حرکت لگاتے ہیں تو یہی الف حمزہ کہلاتا ہے. پھر اس کا مخرج ایسے ہوتا ہے جیسے ہم اس میں پڑھیں گے اخرا. دوسری مثال محموز کی سألا، لیکن یہ حمزہ ہٹا دیں تو سالا بن جائے گا. اسی طریقے سے قا را یہ حمزہ کا مخرج بن جاتا ہے جب اس کے اوپر حرکت لگ جاتی ہے. یہاں پر تین جو یہ افعال لکھے ہوئے ہیں، اس میں دیکھیں شروع میں اس کے اندر فا کلمہ حمزہ ہے، سآلا میں عین کلمہ حمزہ ہے، قرأ میں لام کلمہ حمزہ ہے. ان تمام گفتگو کو غور سے سنیں، کیونکہ ہم اپنی 4 سلائیڈوں پر جن میں وقت لگانے والے ہیں، ان میں ایک سلائیڈ کے اوپر انہی تمام گفتگوؤں کے سوالات بنائے گئے ہیں جو آپ لوگوں نے جواب دینے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیج جن میں ہم یہ سوالوں پر گفتگو کریں گے، اس پورے چیپٹر میں، اس پوری آج کی کلاس میں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں وہ تمام چیزیں بالکل اچھی طریقے سے رہنی ہے، تاکہ کل کو کوئی آیت کوئی حدیث آپ کی نظر سے گزرے تو اس لفظ میں سے ثلاثی نکالنے میں اور اس کا ترجمہ کرنے میں آپ کو آسانی رہے انشاءاللہ. دیکھیے تیسرے نمبر پر فعل مضاف. اس مضاف میں دیکھیں، اگر میں پھر کہوں کہ جی اس کا ثلاثی بتائیں، تو میرے خیال میں تو جتنی اچھی اسٹڈی ماشاءاللہ ہمارے تمام پارٹنر سے نے جوابات دے کر کلاس کے درمیان، ورنہ عموماً میرے جیسا تو نا ایسے موقع پر ایک دم گھبرا جاتا ہے، پھر اس کو جو آتا ہے نا وہ بھی بھول جاتا ہے. لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ اتنی کانفیڈنس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ ہم لوگوں کو اس زمانے میں کتنی اچھی مصروفیت میں رکھا اور کتنے اچھے طریقے سے ماشاءاللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں. تو فعل مضاف میں دیکھیں، اگر ثلاثی پوچھیں تو آپ خود کہیں گے کہ ضاد عین فا. میں کہوں کہ اس کا کوئی لفظ بتائیے جو آپ صبح شام تک استعمال کرتے ہوں، تو آپ فوراً کہیں گے ضعیف. صفت مشبہ ضعیف. ضعیف کا مطلب بوڑھا. بوڑھا کسے کہتے ہیں؟ بوڑھا اسے کہتے ہیں 30 سال کا جوان ہوتا ہے، جب اس کی عمر 60 سال یعنی 30 کا دوگنا ہو گئی 60 ایئرس، تو وہ ضعیف ہو گیا. تو اسی پیٹرن پر اس فعل کا نام کہ فعل مضاف میں ایک حرف 2 مرتبہ آتا ہے، اسی لیے اس کا نام فعل مضاف رکھا گیا ہے. تو مدہ میم دال دال، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ تجدید کا مطلب اس حرف کو ہم نے 2 مرتبہ پڑھنا ہے. میم دال زبر مد، دال زبر دا، مد دا. اسی طریقے سے ظل لا،
اسی طریقے سے غر را غرور اسی سے آیا، مدد کرنا امداد اسی سے آیا، ضلع ضلال گمراہی، ولضالین گمراہ لوگ، یہ ضلع۔ تو کیا ہوا، اس میں ایک حرف 2 مرتبہ آیا۔ چوتھے نمبر پہ دیکھیں فعل مثال ہے۔ فعل مثال میں یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے وعد۔ فعل مثال ایسے فعل کو کہتے ہیں جس کا پہلا یعنی فا کلمہ حرف علت ہو۔ ہم نے محموز میں الف پہ حرکت لگا کر اس کو حمزہ بنا دیا، اب بچ گئے واو اور یا جس پر گفتگو ہونی ہے حرف علت کے لحاظ سے، کیونکہ الف کو تو ہم نے حمزہ زیر زبر پیش لگا کر اس کو محموز بنا دیا، تو اب لازم بات ہے کہ واو اور یا رہ گئے۔ تو پہلے اگر واو ہو تو اس کو فعل مثال کہتے ہیں جس کا فا کلمہ حرف علت ہو۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ فعل اجوف۔ فعل اجوف جوف پیٹ کو کہتے ہیں، درمیان کو کہتے ہیں، ہمارے سر اور پیر کے درمیان پیٹ ہمارا سینٹر میں ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوا کہ یہ 3 حرفی لفظ میں بیچ میں حرف علت ہے، تو اس کو فعل اجوف کہتے ہیں با۔ اب یہ با کیونکہ فعل میں آپ کو معلوم ہے کہ پہلے اور آخری حرف پر زبر ہونا ضروری ہے، تو یہ اصل میں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ بیع یہ وہی بیع ہے، اس سے اس میں مصدر، تو اس کا ثلاثی جو ہے وہ با یا عین ہوتا ہے، لیکن پہلے حرف پر کیونکہ زبر چاہیے تو اس یا کو الف میں بدل کر ایسے افعال جس میں حرف علت میں بیچ میں یا ہو، آگے اور آئے گا یا واو ہو، تو ان کو زبر لگا کر اس کو الف سے بدل دیتے ہیں۔ لیکن غور سے سنیے گا، لیکن جب اس کا مضارع بناتے ہیں ایسے الفاظوں کا جیسے باع سے بائی اس میں مصدر ہو گیا، مضارع بنے گا یبیع۔ اسی طریقے سے قالا ہے، اس میں بھی اس کا ثلاثی آپ لوگوں کو معلوم ہے، قاف واو لام ہے، لیکن کیونکہ قاف پر یعنی پہلے حرف پر ہر حالت میں زبر ہوتا ہے، لہذا اس واو کو ہٹا کر الف لگا کر قاف پر زبر لگا دیا گیا۔ تو اسی طریقے سے اسی وزن پر قالا بھی آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن اصل گفتگو ہم نے یہاں کرنی ہے تو انتہائی غور سے سننی ہے انشاءاللہ۔ تو فعل اجوف میں باع، اس کا ثلاثی آپ کو پتہ چل گیا، جس کا عین کلمہ حرف علت ہو، اس میں حرف علت یا ہے۔ فعل ناقص رما، رما کے لفظ سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ رما پتھر مارنے کو کہتے ہیں۔ آپ جب حج پر جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے حج کیا ہوا ہے، اس میں رمی جمار کہتے ہیں، پتھر مارنا شیطان، تو یہ رما جو ہے اسی کا ماضی کا پہلا صیغہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم عربی میں آپ کو جو بھی لغت ملے گی اس میں سب سے پہلے آپ کو 3 حروف یعنی ثلاثی سے ماضی کا پہلا صیغہ ہر حالت میں نکالنا پڑتا ہے، اس کے بعد اس کے سامنے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کون سے باب سے بنے گا، ضربا سے یضربو بنے گا، یا سمعا سے یسمع بنے گا، یا کروما سے یکرم بنے گا، یا نصرا سے ینصر بنے گا، یہ آپ کو وہاں ملتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ ہمیں پہلا جو لفظ ہے، کوئی بھی گفتگو کوئی بھی الفاظ بنانے سے پہلے تو ہمیں ثلاثی مجرد کا فعل نکالنا پڑتا ہے، یہ ڈکشنریوں میں ہمیں مل جاتا ہے۔ تو کیا ہوا فعل ناقص میں لام کلمہ یعنی یہ یا لام کلمہ حرف علت ہو تو ایسے فعل کو ناقص کہتے ہیں۔ ہم گفتگو میں
थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू इन 3 स्लाइडों पर थोड़ा सा रुक कर करेंगे, वो ये कि फ़ेल मिसाल की 2 किस्में होती हैं, अजमत की 2 किस्में होती हैं, नाक़िस की 2 किस्में होती हैं। वो किस्में भी ऐसी कोई पहाड़ नहीं है, एक जिसमें जैसे अभी यहाँ इसमें गुफ्तगू हुई, जिसमें या हो उसको याई, और जिसमें वाव हो उसको वावी कहते हैं। ये इन 3 स्लाइडों पर हम इस गुफ्तगू के लिए थोड़ा सा रुकेंगे। उसके बाद देखें फ़ेल लफीफ। अब मैं आपसे कहूं फ़ेल लफीफ, फ़ेल लफीफ का सुलासी क्या है, तो आप छूटे कहेंगे कि सिफत मुशब्बा है और इसमें लाम फाफा सुलासी है। फिर उसके बाद मैं पूछूंगा आपसे कि देखिए तर्जुमे में इस हमारी टेक्निक पर जहन में ये रखें, जो काम हमने करने हैं उससे हटकर अगर हम कोशिश करेंगे तो फायदा नहीं होगा, या आपके जहन में पहले से किसी लफ्ज का तर्जुमा है उससे आप तर्जुमा करेंगे तो भी आपको फायदा नहीं होगा। आपने फौरन उस लफ्ज का सुलासी निकालना है। सुलासी निकालने के बाद अपने 24 घंटे की जिंदगी में ये लफ्ज आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करती हैं, उस लफ्ज को ढूंढना है, आपको उसके माने पता चल जाएंगे। उस मानों को इस पैटर्न पर फिक्स कर दें, चाहे वो फेल हो या इसी में। तो फेल लफीफ आपके जहन में मैं पूछूंगा क्या हुआ, तो हम जब शादी ब्याह में जाते हैं तो फिर वो लिफाफे में ना 5,000 का, 1,000 का, 10,000 के नोट रख के किसी को देते हैं। तो लफीफ का मतलब क्या हुआ कि एक तह लिफाफे में ऊपर होती है और एक तह नीचे होती है, और एक सुराख होता है उसमें डालने के लिए नोट, और उसमें आप नोट डाल देते हैं तो 3 तह बन गई, एक नोट की तह, एक ऊपर की छुपाने वाली, और एक नीचे से उसको रोकने वाली। तो इस तरह लिफाफा इसी लफीफ से बना। तो लफीफ यहाँ पर इसका नाम इसलिए है कि इस फेल में 2 हुरूफ इल्लत होते हैं, और इसमें देखिए वाव हुर्फ इल्लत है और या हुर्फ इल्लत है, और बीच में ये 1,000 का नोट है, ये काफ, ये दोनों हुर्फ इल्लत है। तो आपको यहाँ मालूम है सऊदी अरब में भी मलफूफ, मलफूफ कहते हैं किसी चीज को रैप कर दे तो वो मलफूफ कहलाती है, रैपर को मलफूफ कहते हैं। तो क्या हुआ, तो फ़ेल लफीफ में 2 हुरूफ इल्लत होते हैं, उसको फ़ेल लफीफ कहते हैं। उसके बाद देखिए ये फ़ेल आवा, ये फ़ेल आवा की खास बात क्या है, वो ये कि मजे की बात है कि इसमें एक भी हरफ हुरूफ सही नहीं है, इसमें तीनों बीमारी वाले हुरूफ, यानी अलिफ और वाव और या। और ये कुरान मजीद में कई पैटर्न्स पर इस्तेमाल हुआ है, और खास तौर पर ये सूरह कहफ में माशाअल्लाह ये अल्फाज बहुत सारे पैटर्न से, और कुरान मजीद में बहुत सारे अल्फाज इसमें इस्तेमाल हुए हैं। तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा अवा, और सुलासी हुआ इसका अलिफ वाव या, और जिसमें 3 ही हुरूफ इल्लत होते हैं। लेकिन इस बेचारे को अलहदा क्यों रखा, अब हुआ ये कि ये जो अवा था इसका जो पहला अलिफ है, यानी ये जो हुर्फ इल्लत है सुलासी में, इसके ऊपर जबर लग जाने की वजह से ना ये हमजा बन गया। तो वैसे ग्रामर के लिहाज से इसको भी हमजा में डाल दिया गया है, वरना 3 हुरूफ इसके हुरूफ इल्लत होते हैं, लिहाजा इसको अलहदा गुफ्तगू करने के लिए हमने रखा था इंशाअल्लाह। अब देखें फेल सही पे बात हो चुकी कि फेल सही वो है जिसके असली हुरूफ में से हुरूफ इल्लत या हमजा या एक ही जिन्स के, यानी हमने अभी देखा मद्दा या ज़ल्ला एक ही हरफ 2 मरतबा ना हो। उसके बाद फेल सही की माशाअल्लाह आपने गर्दाने मेरे से ज्यादा अच्छी याद की हुई हैं, नसरा नसरा नसरु नसरत नसरता नसरना नसरता नसरतुमा नसरतुम नसरती नसरतुमा नसरतुना, आपने तो माशाअल्लाह बेनता और 6 बात भी पढ़ ली है इसके, इसलिए इस शराय पर तो हमें बिल्कुल गुफ्तगू की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद देखें फेल मामूल पर हमारी अच्छी गुफ्तगू हो चुकी, उनमें से एक हमजा होता है, उसमें मिसालों में यहाँ पर वही जो हमारी गुफ्तगू हो चुकी है अखज़ा सअला क़रअ फेल महमूज की। और ये जहन में रहे ये सब आप मालूम है आपको कि माजी होता है, मुजारे होता है, अमर होता है, नहीं होता है, इसमें मदर होता है, फाइल होता है, मफूल होता है। इसको बार बार हम बोलेंगे नहीं इसलिए कि टाइम ही लगना है और आपको तो आता है। लिहाजा अखज़ा तो यअख़ुज़ु कानून वही है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ देखें, हुर्फ इल्लत जो है अमर में क्योंकि बीमार को हुक्म नहीं देते, हमारी क्लासों में बातचीत हो चुकी है वैसे, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये अखज़ा का जो हुर्फ इल्लत था वो गिर गया और ये सिर्फ
خود رہ گیا. تو یہ فرق حروف فعل صحیح اور فعل محموز میں یا دوسرے جو ہم افعال آئیں گے وہ یہ ہوں گے کہ اس میں سے حروف علت گر جاتے ہیں. تو اب آپ کو دو حروف دیکھ کر یا بعد میں ایک حروف رہ جائے گا, وہ حرف دیکھ کے آپ سوچیں گے میں ثلاثی کیسے بتاؤں اس کو. تو ہوتا کیا ہے, ایسے الفاظ بہت ہی کم ہیں, لہذا لیکن اگر کسی میں دو ہیں اور وہ زیادہ بھی ہیں, تو آپ نے جب یہ خا اور دال دیکھ لیا تو اس خا اور دال سے زمین پر کوئی آپ کو لفظ نہیں ملے گا سوائے اخذا. لہذا اس اخذا کے معنی پکڑا اسے ایک مرد نے ہے. تو جہاں بھی خا اور زال آئے اور اس کے ساتھ اتنی کے حروف لگے ہوئے ہوں یا آخر میں جمع کے حروف لگے ہوئے ہوں, واحد ہو تثنیہ ہو جمع ہو فاعل ہو یا مفعول ہو, یہ سب کے سب آپ خا اور زال دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ یہ فعل محموز میں جو اخذا ہے اس فعل سے بنا ہوا ہے. تو نہیں آپ کو معلوم ہے لا تاخذ, اور اس میں مدر آپ کو معلوم ہے بیچ میں جزم لگانے سے کرتے ہیں. ابھی اس کی شکل ویسی باقی ماشاءاللہ. اور فاعل کو اسی جو الف تھا اس کے ساتھ ایک اور الف لگا دیا فاعل کے لیے, تو یہ آخذ بن گیا فاعل. اور ماخوذ جو چیز پکڑی جاتی ہے اسے ماخوذ کہتے ہیں. تو یہ گفتگو ہو چکی ہے کہ کیونکہ بیمار کو کام نہیں دیا جاتا اس لیے امر میں یہ گر جاتے ہیں. پھر مضاف پر ہماری گفتگو ہو چکی. اب یہاں پر دیکھیں صرف ہم لوگ ایک نظر ان کے اوپر مان لیں گے تاکہ زندگی میں کبھی ہمیں نظر آئے اور تجدید نظر آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اس نسل سے یا اس جنس سے یا اس قسم کا وہ ہے, اور اس میں سمجھ جائیں کہ اگر آپ یہ دال نظر بھی نہیں آ رہا وہی تجدید, تو سمجھ جائیں کہ اور یہ لفظ بنا ہوا ہو کہیں لکھا ہوا ہو. تو کیونکہ عربی قرآنوں میں جو عرب پڑھتے ہیں ان میں سے بعد مرتبہ حرکات نہیں ہوتی, تو آپ معلوم حجاج بن یوسف نے حرکات لگائی تھی. اس سے پہلے مدہ لکھا ہوا ہوتا تھا لیکن اس کو مدہ پڑھتے تھے. تو کیا ہوا, مدہ یمدو اس کا مضارع بنتا ہے. امر اس کے دو وزن ہوتے ہیں, مدہ اور امدد. اسی طریقے سے نہیں میں لا تمدد اس کا اسم مدر مدن بن جاتا ہے. اور فاعل جو ہے مادن, اللہ تعالیٰ کا ایک نام ضارن, یعنی اللہ تعالیٰ ہی انسان کی اصلاح کے لیے جب اس کو سزا دیتے ہیں یا تکلیف پہنچاتے ہیں تو وہ تکلیف پہنچانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. انسان کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا جس طرح وہ نافع ہے. ضارن بھی اسی لیے اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے, اس انسان کو آپ نے نقصان پہنچانے والا سمجھا تو آپ نے اس کو خدا بنا دیا. اللہ تعالیٰ فرمایا میں ضارن ہوں, میرے علاوہ اس زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال, انبیاء کی مثال سامنے ہے, جتنی تکلیفیں دی گئی لیکن کوئی ایک بال بھی بیکار نہیں کر سکا. ہاں خون ضرور نکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تائب کی گھاٹی میں, صرف یہ بتانے کے لیے تمہاری طرح انسان ہے, جس طرح تم کو پتھر لگتا ہے تو خون نکلتا ہے, اس نبی کو بھی نکلا صلی اللہ علیہ وسلم کو. لہٰذا یہ نہیں کہنا کل کو کہ یہ تو نبی تھے اس لیے انہوں نے اتنے اچھے سے کام کر لیے, ہم نبی تھوڑے ہی ہیں. جی نہیں, جس طرح سے ہمیں پتھر لگتا ہے تو خون نکلتا ہے, اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خون نکلا, انبیاء قتل بھی کیے گئے جس طرح سے ہم قتل ہوتے ہیں. یہ صرف انسان کو بتانے کے لیے کہ انسان جو ہے نبی ہی انسان ہی ہوتا ہے تاکہ ہمیں عمل کرنے میں آسانی رہے. لہذا مدہ, پھر اس کے بعد مادن اس کا ضالن اسی سے جمع ہوئی ولا ضالین, تو اسی سے مفعول بن گیا ممدود. فعل مثال میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ پہلا حرف حرف علت ہوتا ہے, تو اس میں دو قسمیں ہوتی ہیں. دیکھیے واو بھی ہوتا ہے اور یا بھی ہوتا ہے, جیسے وجدہ اور وصلہ. اسی طریقے سے یسرا اور یقنا, یقین جو ہے اسی طریقے سے شروع میں یا ہوتا ہے. یسرا ولقد یسرنا القرآن للذکر, وہ اسی یسرا ثلاثی سے بنا. تو دیکھیں فعل واوی اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. کیا ہوا, واوی کا یہ لفظ جو اسی ساتھ لگا ہے کیونکہ ایک مطلب پتہ چل گیا تو مرنے تک انسان کو یاد رہتا ہے. واوی کا مطلب واو تھا, اس کے آگے یا لگا کے نام میں گھسا دیا. فعل مثال واوی کا مطلب ایسا فعل جس میں واو ہو. تو یہ وجدہ واوی اور یسرا یائی, یعنی ایسا فعل جس میں حرف علت یا ہو وہ یائی کہلاتا ہے, جس میں واو ہو واوی کہلاتا ہے. جب آپ کسی سے پوچھیں گے کل کو اسٹڈی کرنا چاہیں گے یا کلاسیں لیں گے آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ, اور یاد رکھیے کہ اس کلاس کے بعد آپ لوگوں نے یا آپ کے پاس امانت ہے, اس کو آپ نے دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے
یہ ڈیوٹی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لگائی، یہ ڈیوٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری لگائی ہے کہ سیکھو اور سکھاؤ، اور دونوں کا مرتبہ ایک بتایا۔ آپ مجھ سے کم نہیں ہیں، آپ کو بھی اتنا ہی ادب مل رہا ہے اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ جتنا مجھے مل رہا ہے یہ گفتگو کے بعد۔ آپ تو خاموش بیٹھ کے سن رہے ہیں نا، آپ کو تو نہ کان تھک رہے ہیں، نہ دماغ تھک رہا ہے، نہ آنکھیں تھک رہی ہیں، نہ زبان تھک رہی ہے۔ لیکن اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا جب بندہ گفتگو کرتا ہے تو جسم کے 76 مسل کام کرتے ہیں، میرے 76 مسل کام کر رہے ہیں، آپ بالکل خاموش بیٹھے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ اور میں میرے رب کے پاس اجر میں بالکل برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور نہ میں نے سمجھنا ہے کہ اگر میری زبان سے گفتگو نہیں تو میرے رب کا کمال ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ چیزیں آج پتہ چل جائے اور اگر آپ ترجمہ کر سکیں تو اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا قطعاً مت سمجھیے گا انشاءاللہ تعالی، اور فوراً ہی ان چیزوں کو لوگوں سے شیئر کرنا شروع کریں انشاءاللہ تعالی۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ یہ وہی لکھا ہوا کہ بیمار کو حکم نہیں دیا جاتا، وہی آ گیا فعل مثال واوی، کیا مطلب کہ اسی وجدہ میں اب ہم نے وجدہ سے یہاں پر الفاظ یاد رکھیں، یہ صرف اس لیے لکھ دیے ہیں آن ریکارڈ ہمارے پاس رہے، کبھی بھی بات کرنے میں، دیکھنے میں، سمجھنے میں، پڑھنے میں، اسٹڈی کرنے میں کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ دوبارہ ایک کلاس کی ایک نکالیں، سلائڈیں نکال کے ان میں سے یہ پیج دیکھ لیں کہ یہ یہاں پر اسی کیا معنی ہو رہے ہیں، یہاں پر یہ کس شکل میں یہ کون سا لفظ ہے۔ یہ صرف اس لیے ڈالے گئے وجدہ یجد جد، لا تجد وجود، واجد موجود، یہ سب وجود اور یہ موجود اور یہ واجد ہمارے نام ہوتے ہیں، یہ سب آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میں فعل مثال یائی میں ہماری گفتگو ہو چکی ہے، صرف ہم یہ افعال اور اسما پڑھ لیں گے۔ یسرا، ییسرو، یفعلو کے وزن پر ییسرو، اسی طریقے سے ایسر، اس کے بعد لا تیسر، یسر، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تو عسر اور یسر یہ اسی سے یاسین را سے بنا ہوا ہے یسر، اور عین سارا سے عسر، عسر معنی تنگی کو یا سختی کو کہتے ہیں، مشکل حالات کو کہتے ہیں، تو اسی کے وزن پہ نام ہوتا ہے ہم لوگوں کا یاسر بھی۔ اور میسور انڈیا میں ایک جگہ ہے جو جگہ آسانیاں پیدا کر دی گئی جس جگہ میں۔ فعل اجوف ہماری گفتگو ہو چکی، یہاں پر پھر ایک نظر تھوڑا سا اس پر دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں قالا تھا، قاف والا، با گفتگو ہو چکی، با یا عین ثلاثی ہے، اس میں ہماری زبانی گفتگو ہو چکی۔ قوالا تھا، اس کو قالا کرنا پڑ گیا کیونکہ اس کے اوپر زبر لگانے کے لیے ہمیں الف چاہیے ہوتا ہے، تو اس لیے واو کو اڑا دیا گیا، اس کو پہلے حرف پر زبر لازم ہے اس لیے واو ہٹا کر الف لگا دیا گیا ہے۔ یہ تمام کی تمام ٹرم بھی ہم نے اس لیے رکھی ہیں کہ گرامر کی کتابوں میں کیونکہ یہ ملیں گے، اور یہ علماء کو بھی اس بات کا احساس ہو کہ یہ کوئی ہم نئی بات نہیں بتا رہے، یہ انہوں نے جو بات پہنچائی تھی وہی ہم شیئر کر رہے ہیں، تاکہ آپ جا کے بات کریں تو ان کو بھی لگے کہ یار ان کو کچھ بتانا چاہیے، یہ ماشاءاللہ واقعی میں صحیح نہج پر عربی اور قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ان ٹرمز کو، ان جملوں کو اسی طرح لکھا گیا جیسے گرامر کی کتابوں میں۔ ہمیں یاد ہے کہ 3 حروف کے پہلے اور تیسرے حرف پر ہمیشہ زبر ہوتا ہے، اس کے ساتھ الف مت لگانا ضروری ہے۔ جو حرف علت واو یا کا بدل ہوتا ہے، قول میں واو اور بائع میں یا حرف علت ہے، تو اسی طرح قالا، باع، تو سمجھ جائیں جب ایسے الفاظ آئیں تو بیچ میں ان کے حرف علت ہے جو الف میں بدل دیا گیا۔ چلیے انشاءاللہ دیکھیں فعل اجوف ہماری گفتگو میں سب ہو چکی ہیں، یہاں پر صرف ہم جو گفتگو کر رہے ہیں تھوڑا یہ واوی اور یاوی کلیئر ہونے کے لیے، اور پھر ان الفاظوں کو جو یہ افعال کی یہ 7 الفاظ بنتے ہیں جس میں ماضی، مضارع، امر، نہی اور اس میں مصدر، فاعل اور مفعول، ان کی گفتگو ہوگی۔ تو یہاں پر دیکھیں فعل اجوف واوی، قالا تھا، اس کا ثلاثی قاف واو لام ہوتا ہے تو یہ قالا بن گیا، اور اسی طریقے سے فعل اجوف یائی، تو جب بھی قرآن مجید میں آپ کو ایسے الفاظ نظر آئیں جس میں بیچ میں الف ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ بیچ میں جو ہے نا یا واو ہے یا ہے۔ تو اب جب واو ہوگا تو اس کا باب لکھا ہوا ہوگا نون، کیوں؟ قالا سے یقولو بنے گا، اور جس میں
बाआ के साथ वाद लिखा हुआ हो तो समझ जाए कि यहाँ पर जेर आना है, तो ये बाआ से यबीउ बन जाता है। तो इस तरह फेल अजवफ वावी, वावी का मतलब आपको क्लियर हो चुका कि जिस इस्म में फेल के वावी लिखा हुआ, इसका मतलब है कि उसमें एक तीनों अल्फाजों हुरूफ में से एक सुलासी में से एक वाव है। चलिए उसके बाद क्या हुआ कि हमने फेल अजब वावी के अस्मा और अफ़आल की मिसालें देखते हैं। तो काला यकूलु आपको काला कुरान मजीद में मिला, बार 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 मिलता है, हदीसों में मिलता है, यकूलु बार बार मिलेगा, कुल हुवल्लाहु अहद पूरे तकरीबन 86 टाइम्स तकरीबन ये कुल का लफ्ज आता है। और ला तकुल, और उसके बाद काउलुन और काइल कहने वाला, ये भी कुरान मजीद में आया है और इससे मफूल बनता है मकूल। फ़ेल अजवफ याई, तो सुलासी में जब या हो तो उसे याई कहते हैं। तो यहाँ पर ये बा जो था, ये उसका असल जो सुलासी है वो हमने पीछे देखा कि बा या ऐन होता है, उसी से मद्दर बैउन बनता है। तो इससे बा या बीउ बिअ हुर्फ़े लग गिर गया, ला तबिअ बैउन बाइउन और मबी कहलाता है मफऊल। फ़ेल नाक़िस जो आखिरी में हो, रमा पर बहुत अच्छी गुफ्तगू हो चुकी है हमारी अल्लाह के फज़ल करम से। तो दावा था, इसे दा कर दिया क्योंकि फ़ेल के आखिर पर लाजिम है। इसी तरीके से रमा फ़ेल नाक़िस में, तो फ़ेल नाक़िस में फिर वही दो किस्में जो दा लिखा हुआ देखें, वहाँ बीच में अलिफ था, यहाँ पर आखिर में आ गया। तो जब भी ऐसा हो जाए तो समझ जाए कि हमें इसके अंदर एक सुलासी में से हुर्फ़ इल्लत आया है, या वो वाव है या है। तो आप देखिए वावी में दा था, आपसे गुफ्तगू हो चुकी माशाल्लाह अच्छी, सुलासी दाल ऐन वाव है, ये नाक़िस वावी कहलाता है। तो दा यदउ उदउ नहीं, ला तदउ, इसमें मस्दर दुआउन और दावतुन, फाइल दाइन और मदउउन। उसमें एक पिछली स्लाइड में एक चीज जो अभी एन स्लाइड हुआ, उसमें दा यदउ में जब वाव वापिस आ जाता है तो वहाँ वाव रह गया है, उसको इंशाअल्लाह ताला ज़हन में रखिए हमारे कि मुज़ारे में जो हुर्फ़ इल्लत नहीं आता, नज़र नहीं आता माजी के पहले सिरे में, वो उसमें वापिस आ जाता है, इसमें मज़दर में और मुज़ारे में। तो दा यदउ। चलिए फ़ेल नाक़िस याई, जब किसी फ़ेल का लाम कलमा हुर्फ़ इल्लत या हो तो नाक़िस याई, याई का मतलब आप समझ गए कि या हो हुर्फ़ सुलासी में से एक तो ना याई कहलाता है, और वाव हो तो वाई कहलाता है। तो रमा, यरमी, इरमी, ला तरमी, रमयुन और आमिन, मरमी। फ़ेल लफ़ीफ़ आ गया माशाअल्लाह ला कुव्वत। जब किसी फ़ेल में दो हुर्फ़े जमा हो जाए उसे फ़ेल लफ़ीफ़ कहते हैं। वक़ा और वलिया, देखिए वक़ा में दोनों साथ साथ लिखे हुए हैं यहाँ, है ना, वाव और काफ और या। अब इसके साथ वाव के साथ देखें हुर्फ़ सही आ गया और उसके बाद फिर फ़ेल इल्लत आ गया, तो इन दोनों के दरमियान काफ है, फ़ेल हुर्फ़ सही। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक तरफ वा है और एक तरफ या है और बीच में ला है, तो इन दोनों को अलहदा नाम दिया गया है। तो इसलिए हुर्फ़ इल्लत इसमें हज़फ हो जाते हैं अमर में, और सिर्फ पी और ली रह जाता है। क्या हुआ, पूरा वक़ा था ये, लेकिन जब अमर बनाया तो वाव भी गिर गया और या भी गिर गया। तो वक़ा से यकी बनता है, तो काफ का नीचे ज़ेर बाकी रह गया, वाव और या दोनों गिर गए। इसी तरीके से वलिया से यली बना, तो या भी गिर गया दोनों तरफ से, और सिर्फ ली रह गया। तो इसके अमर जो है सिर्फ पी और ली रह जाते हैं। अब जिसमें बीच में कोई हुर्फ़ सही आए और दोनों
حرف علت کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، یعنی قاف بھی اس میں آ گیا، ان دونوں کی دوستی میں اس نے رکھنا ڈال دیا، تو یہ مفروق کہلاتا ہے، فرق ڈال دیا قاف نے ان دونوں کو۔ یہاں پر کیا ہوا؟ ولیہ، یہ ولیہ میں واو اور لام اور یا، تو اس میں اللہ کے فضل سے فعل لفیف میں یہ دونوں۔ اب یہ فعل مقرون، تو یہ مفروق میں دیکھیں وقع اور ولیہ ہم نے دیکھا، تو وقع سے یقی، قی، لا تقی، وقایت اس میں مصدر ہوتا ہے، یا وقیون بھی۔ اسی طریقے سے فاعل جو ہے اس میں واقع بن جاتا ہے، تو یہ وقع سے جب فاعل بنتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ لام کلمے کو ایسے افعال میں جس میں آخر میں حرف علت ہو، تو آخر سے حرف علت کو ہٹا کر حرف صحیح جو عین پر ختم ہے وہاں اس کو روک کر اسی کے نیچے دو زیر لگا دیتے ہیں، جو اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ اس کے آخر میں یا ہے یا واو ہے، یعنی دوسرے معنوں میں حرف علت ہے، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ تو ایسے الفاظ جس میں آخر میں حرف علت ہو ان کے فاعل اس وزن پر بنتے ہیں، واقن، داعن وغیرہ۔ اسی طرح سے مفعول جو ہے وہ موقیون۔ اب اس میں مقرون میں دیکھیں صرف یہ ہے، قرن کہتے ہیں ساتھ کو، ساتھی کو، تو اب کیا ہوا؟ توا، یہ توا بھی ثلاثی ہے، اس ثلاثی میں تا علیحدہ لکھا ہوا ہے اور واو اور یا ملا ہوا ہے، یعنی تا ایک طرف ہے، واو اور یا دونوں ملے ہوئے ہیں، اور اس طرح غوا، غین علیحدہ ہے، یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو ایسے کو مقرون کہتے ہیں، دونوں ساتھ ساتھ ہیں اس کے اندر۔ تو فعل لفظی مقرون کے افعال کی مثالیں دیکھ لیں، توا، یتوی، اتوی، لا تطوی، تیون، تعاون، متویون، اس وزن پر اس کے افعال اور مصادر اور فعل اور مفعول بنتے ہیں۔ اس میں یہ تیون قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اور دوسرا بات استعمال ہے کہ تئی سجل، ہماری سے پہلے گفتگو ہوئی تھی، پورے آسمانوں کو لپیٹ کر اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، تو لپیٹنا کے معنی ہوتے ہیں کتئی سجل۔ چلیے اب دیکھیں فعل اوا، فعل اوا پر میں نے عرض کیا تھا کہ شروع کی سلائیڈوں میں دو جو سلائیڈیں تھیں اس میں ہم نے اوا پر گفتگو کر لی کہ ایسا فعل جس میں تینوں حرف علت ہوں اس کو وہ فعل اوا ہے۔ اس کے بھی کئی پیٹرن استعمال ہوئے ہیں جس میں ہم نے صرف ذہن میں رکھنے کے لیے اور کبھی یہ قرآن مجید میں نظر آئے تو اس پہ ایک نظر مارنے کے لیے لکھ دیے ہیں۔ اوا یہ ماضی کا پہلا سے ٹھکانہ پکڑا، اور اوینا ہم نے ٹھکانہ پکڑا، اوینا یہ فعلنا کے وزن پہ، اویتو اوینا، اور یہاں پر یہ مزید فی بن گیا آوا، تو آوا سے آوینا، آویتو آوینا، میں نے ٹھکانہ دیا آویتو اور ہم نے ٹھکانہ دیا آوینا، تو آوینا ہما، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان دونوں کو ٹھکانہ دیا، تو آوینا ہما، کیونکہ اس فعل میں فا کلمہ حمزہ ہے جو ثلاثی کے الف کو زبر لگانے سے بن گیا، لہٰذا اس فعل کو فعل میں ہم اس کی فعل میں ڈال دیا گیا، تو لہذا اوا سے بھی ہم الفاظ دیکھ لیتے ہیں، اوا، یاوی، ایوی، لا تأوی، ایویون، آوین اور مأوی۔ یہاں پر ایک چیز جو میں دوبارہ سلائڈ کے اوپر آیا وہ اس لیے آیا کہ ایک ذہن میں رہے کہ لازمات ہے کہ جن لوگوں نے گرامر دانوں نے ان کو صرفی اور نحوی کہتے ہیں، ان لوگوں نے جتنی بھی ہم تک معلومات شیئر کی اور پہنچائیں وہ لازمات ہے کہ مستقل قوانین کو ذہن میں رکھ کر جو ضروری سمجھا انہوں نے کیا، کیونکہ ان کے تو 24 گھنٹے اسی کام میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ چیز جو یہاں پر یہ ضروری میں یہاں پر ہم نے بھی لکھ دیا تھا لیکن میں بھول گیا تھا، تو دیکھیں درجے بالا تفصیل کے مطابق تو 11 قسمیں ہوتی ہیں، ہے نا، اس میں ہم نے ایک ایک جو فعل تھا ان میں یائی وائی یائی واوی یائی واوی کر کے ہم نے اس کو علیحدہ علیحدہ کیا، تو اصل میں صرف قسمیں جو ہے وہ اصل میں 7 رہ جاتی ہیں، اور ویسے ٹوٹل ہم نے ابھی دیکھی
جن کے ہم نے ماضی مضارع امر نہیں وغیرہ کیے وہ 11 قسمیں بن گئی، لیکن صرفیوں نے ان کو 7 قسموں پر منحصر کیا ہے. اور یہ کوشش ہم نے یہ کی ہے کہ ہمارے علماء اور جتنی بھی دین پر محنت کرنے والے جن کی معلومات کی وجہ سے ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں اور ہم سیکھنے کے قابل رہتے ہیں، ان کی باتوں کو ہی ہم آگے لے کے چلیں تو ہمارے لیے بھی باعث برکت ہوں گی اور لوگوں کے لیے بھی نفع بخش ہوں گی، اور پھر آپ کو مزید علم حاصل کرنے میں آسانی بھی اسی حالت میں رہے گی. تو لہٰذا انشاءاللہ تعالی تو دیکھیے اب آپ لوگ تیار ہو جائیں. آپ نے اگر غور سے سنا ہوگا تو آپ ان کے جواب دے سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے جس طریقے سے آپ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں اور بہت ہی ماشاءاللہ لا قوت اللہ کے فضل و کرم سے، تو اب آپ لوگ جو ہے ان سوالات کے جوابات کے لیے ہینڈ ریز کریں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جواب دیں کہ ہم نے آج کی اس سلائڈ یہ جو گفتگو ہوئی کلاس میں اس میں ہم نے کیا سیکھا، اور ان چیزوں کو اپنے ذہن میں فنگر ٹپس پہ جیسے 2 2 4 2 3 6 ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی ہمارے ذہن میں اسی طریقے سے رہے. چلیں ہینڈ ریز کریں ہمارے تمام ساتھی جو سعودی عرب کے ہیں، باقی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان، ایمریٹس اور انڈیا والوں سے انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں گفتگو ہوگی. چلیے ہبا صاحبہ ہیں. ہبا صاحبہ جی سر. السلام علیکم بیٹی، کیا حال چال ہے؟ جی ٹھیک ہو سے آپ چلیں سیریل سے شروع کرتے ہیں جس کے مقدر میں جو آ جائے. ٹھیک ہے، نمبر 1. چلیں پھر میں بیچ میں بدل بھی دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. چلیں سجدہ کو فعل صحیح کیوں کہتے ہیں؟ سر سجدہ کو فعل صحیح اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی بھی حروف علت نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بس آپ کا جواب 100% صحیح ہو گیا. اب دوسرا سوال ہے عبداللہ بیٹا. جی السلام علیکم سر. السلام بیٹے، جواب دو گے؟ تیار ہو؟ جی ٹھیک ہے. یہاں لکھا ہوا ہے فعل محموز کو کا نام فعل محموز کیوں رکھا گیا ہے؟ فعل محموز کا نام فعل محموز اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کے کسی حرف پہ حمزہ ہوتا ہے. مثلاً ماشاءاللہ ہو گیا جواب. ان کے 3 میں سے ایک حمزہ ہوتا ہے اس لیے محمود. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. اچھا تیسرے نمبر پر اور کون ہے بھائی؟ ماہن صاحب آ گئی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بیٹی جواب دو گی؟ جی سر. جی بیٹی یہ بتائیے کہ کسی فعل کی قسم میں یہ یائی لگا ہوا ہو تو آپ کیا سمجھیں گی؟ سر اگر فا کلمے پہ اگر فا کلمے حروف علت یا ہو تو فعل مثال یائی بولیں گے. اگر عین کلمے پہ لگا ہو تو فعل اجوف یائی کہیں گے. اور اگر آخری حروف پر یا لگا ہو تو فعل ناقص یائی بولیں گے. بس ذہن اس کا جواب صرف اتنا کافی ہوگا. پورے 100 نمبر ملیں گے کہ جس کے ثلاثی میں ایک یا ہو، یعنی جس کے ثلاثی میں یا ہو اس کو یائی، کیونکہ صرف یائی لکھا ہے یہاں مثال. لیکن آپ نے تو جواب اتنا بریفنگ دیا کہ آپ کو 300 نمبر ملنے چاہیے. چلیے جی اور کون ہے ہماری؟ حفظہ صاحبہ. حفظہ صاحبہ پوچھوں؟ جی سر. بیٹی یہ بتائیے کہ فعل لفیف کو فعل لفیف کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے اندر 2 حروف علت ہوتے ہیں اسی لیے. شاباش، بہت ہی پیارا بہت ہی پیارا. اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کامیابی نصیب فرمائے. اچھا حفصہ بیٹی جی سر. آپ سے یہ 5 نمبر پوچھوں یا 6 نمبر پوچھوں؟ دونوں بھی آسان ہے. فعل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں لکھا ہوا ہے یہاں پر، صرف یہ بتا دیں بس. یہ کسی اور کے لیے رکھیں گے. چلیے فعل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 8. اس میں ہم نے فعل کا نام علیحدہ نہیں. نام بتا دوں.
نہیں نہیں نہیں, نام بھی بتا دو گی, چلے کسی دو کے نام بھی بتا دو. فعل صحیح اور فعل محمود. میں نے کہا کہیں جواب مشکل ہو جائے تو آپ گھبرا نہ جائیں. چلے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے اب یہ باقی سوالات ہم ہمارے دوسرے پارٹنرز کے لیے رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے اب اگلی اور ہماری اس کے لیے تیار ہو جائیں. دیکھیے بیٹی ہم نے کیا سیکھا, اسم ہے یا فعل اور ثلاثی بتایا. یہ تمام کے تمام ہم نے صحیح جو فعل ہے اس میں سے ایک بھی نہیں رکھا. اس میں ہم نے صرف وہ رکھے ہیں جو فعل صحیح کے علاوہ ہے, جس کی وجہ سے آپ کو کہیں ایک غائب ملے گا, کہیں 2 حروف والا لفظ ملے گا, کہیں 3 ملے گا, کہیں 4 ملے گا, لیکن وہ اصل ثلاثی میں سے کوئی ایک آدھ غائب ہوگا یا موجود بھی ہوگا تو اس کی شکل جو ہے شاید ہم وہ ہوں. تو چلیے ہبا بیٹی پوچھو آپ سے. جی سر. چلیے آپ یہ بتائیں کہ یہ دوسرے نمبر پر یہ مدو لکھا ہوا ہے, یہ مدو کا ثلاثی کیا ہوگا؟ سر میرے خیال سے میم دال دال. شاباش, خیال چلے گا. اتنی کانفیڈنس سے گفتگو کر رہی ہے اور کہہ رہی ہو خیال سے. یہاں یہ قرآن مجید اور عربی زبان ہے, اس میں خیال نہیں چلتے, بالکل سالڈ. لیکن یہ بھی آپ نے کانفیڈنس کے ساتھ بولا تھا تو اس لیے میں نے ویسی اجرا ہے مذاق یہ بات کی. تو ماشاء اللہ بالکل صحیح, اللہ کے فضل و کرم سے. عبداللہ بھائی تیار ہے؟ عبداللہ بھائی یس سر. پوچھ لوں آپ سے؟ جی. گھبراؤ گے تو نہیں؟ نہیں انشاءاللہ. یہ چلیے پھر میں آپ سے ذرا مشکل والا پوچھا ہوں کہ آپ اسٹائل سے لگ رہے ہو کہ بالکل صحیح جواب دے دو گے. یہ 8ویں کا ذرا بتائیے ثلاثی کیا ہے؟ الف واو یا اس کا ثلاثی ہے اور یہ اسم ہے. ارے یار یہ نہیں بولتے تو اچھا تھا, شروع میں اتنی کا تا لکھا ہوا ہے, آپ نے جلدی کر دی. کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. چلیے ہماری ہبا بیٹی سے یہ پوچھنا بھول گیا میں. یہ ہاں بیٹی وہ ایک چیز آپ سے میں پوچھنا بھول گیا کیونکہ یہ سلائل خاطر میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ ان میں سے وہ اسماء جو فعل و افعال جو فعل صحیح کے علاوہ ہیں ان میں ہی سے اسماء اور افعال ڈالے ہم نے. تو یہ مدو فعل ہے یا اسم؟ ہبا یہ فعل ہے. شاباش. تو فعل کے لیے ہمیں پتہ چل چکا کہ آخر میں یہ تمام واو یہ جمع تثنیہ کے اور جنس کے جنڈر کے یہ سب آخر میں آتے. شاباش, بہت خوبصورت, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیے ماہین بیٹی آپ ہو گئی تھی؟ نہیں سر. نہیں ہوئی آپ. چلیے آپ سے پوچھوں؟ جی سر. آپ سے آسان پوچھوں مشکل؟ کچھ بھی پوچھ. کچھ بھی پوچھ لوں. چلیے ایسے کریں پھر آپ سے چلیں یہ بتا دیں یہ 3 نمبر میں یہ قی جو ہے اس کا ثلاثی کیا ہے؟ جی اس کا ثلاثی واو قافیہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ سلائی اسی لیے ہی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بنوائی اور اس میں ہمیں توجہ کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید میں کہیں بھی ہمیں ایسے الفاظ نظر آئیں جس میں ثلاثی یعنی ٹوٹل 3 ہی حروف نظر آ رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا یہ ہے کیا. تو ایسی صورت میں سمجھ جائیں کہ ان میں سے قاف ہو یا دال عین نظر آ رہا ہو یا با عین نظر آ رہا ہو اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے لیکن یہ پورا لفظ ہے. اسی طریقے سے یہ اہدینا ہے, اسی طریقے سے ادعو ہے, اسی طریقے سے قل ہے, اسی طریقے سے دوسرے یہ الفاظ ہیں. تو ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب دیا آپ نے. اچھا چلیے کون ہے؟ یہ ایک فعل ہے. شاباش ماشاءاللہ فعل ہے, شاباش. یہ حفظہ. جی سر. بیٹی جی سر. میں آپ سے ذرا مشکل والے پوچھ رہا ہوں. یہ دیکھیے آخر میں لکھا ہے 20 نمبر, یعنی یہ پورا 1 to 20 میں سب سے آخر والا پوچھ رہا ہوں. یہ واقن لکھا ہوا ہے تو اس کا ثلاثی بتاؤ گی؟ واو قافیہ.
माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। भाई मुझे तो अब ऐसे लग रहा है कि आप लोगों के पास आके मुझे अरबी सीखनी पड़ेगी। मुझे तो एक बहुत बड़ी उम्र में जाके पता लगा इन तमाम अल्फाजों का। माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, दानिश भाई भी आ गए हैं। अच्छा जरा हफ्सा बेटी से पूछूं, उसके बाद फिर दानिश भाई। हफ्सा बेटी। जी सर। जी सर। पूछूं आपसे? जी जी बता दोगी? जी। चलिए ये बताइए, चलिए ये बताइए कि आपसे जैसा, हाँ, ये 10 नंबर पे दाइन लिखा हुआ है। एक बार फिर ध्यान में रखें कि अगर हमें अटके हम और सही जवाब ना दे सके तो आपके 20 नंबर होते हैं। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने इतनी अच्छी तरीके से तमाम ये गुफ्तगू भी की और सवाल जवाब भी दे रहे हैं, इसलिए मैं अब आपसे बिल्कुल ये इसी वजन पे है। 20 नंबर पे जैसे वाकिन है, बिल्कुल इसी तरीके से 10 नंबर पर दाइन है। इसका सुलासी क्या होगा? इसका सुलासी है दाइनिया, और ये इस्म है। माशाल्लाह, इस्म है, जवाब सही है। दाल ऐन या आपने फरमाया। देखिए आप भूल गई, कोई मसला नहीं, आपके 20 नंबर हो गए। देखिए दाल ऐन कहीं भी नजर आते के साथ ही आप समझ जाएं कि ये दावत से है। दा यदउ, इसका सुलासी दाल ऐन वाव है या नहीं है? दावत। हमारी गुफ्तगू हो चुकी थी कि इसके मजदर जो है वो उसमें वो उसका जो असल सुलासी है वापिस आ जाता है। तो जैसे दाल और ऐन नजर आए तो आप समझ जाएं कि ये दावत का है। ठीक है, समझ आ गई? जी। अच्छा बेटी, हाँ शाबाश। अच्छा जी दानिश भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पूछूं दानिश भाई आपसे? जी पूछिए। आसान मुश्किल? सब आसान है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ताला मुझे भी ऐसी शौक और मुझे भी ऐसी ज़हन अता फरमा दे कि मुझे हर चीज़ आसान नजर आने लगे इंशाअल्लाह ताला। चलिए फिर आप ऐसे करें, आ, आ, हमारी फातिमा साहिबा भी हैं तो उनसे थोड़ा सा मैं और मुश्किल पूछूंगा जो आसिफ आपके लिए चुन रहा हूं मैं। चलिए 5 नंबर पे ये कुल लिखा हुआ है। नजर सिर्फ 2 हरूफ आ रहे हैं लेकिन यही भी पूरा एक जुमला है अरबी का। तो क्या सुरासी क्या होगा इसका? काफ वाव लाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये इस्म है या फेल? फ़िल का अम्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही शानदार। उसके बाद हमारी अलीला बेटी भी है माशाल्लाह, वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों जैसा शौक मुझे भी अता फरमाए और ऐसी तेज जहन भी दे दे। और अब आप लोगों के पास आके जानू अदब तय करने पड़ेंगे मुझे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा अलीला बेटी आपसे पूछूं? जी सर। बेटी आपसे आसान वाला पूछूं मुश्किल वाला? कुछ भी पूछ ले। इंशाल्लाह। देखिए इंशाल्लाह। स्लाइड सिर्फ अल्लाह ताला ने इसलिए बनवाई कि वो तमाम अल्फाज जो कुरान मजीद में आते तो हैं लेकिन ये अपनी असली शक्ल में यहाँ नजर नहीं आते। हम लोग परेशान हो जाते हैं, इसका तर्जुमा क्या करें। और ये भी गुफ्तगू हो गई कि कुरान मजीद के तर्जुमे के लिए हमें सुरा से निकालना है। अब यहाँ एक ही हरफ नजर आ रहा है की, लेकिन हमारी एक पार्टनर ने पार्टिसिपेंट ने माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब दे दिया, वाव काफिया। कोई आलिम भी सुन के, कोई नहवी भी सुन के कितनी सी बच्ची बता रही इसका सुलासी वाव काफिया है। ये तो अल्लाह ताला का एहसान, सिखाने पे जब आता है। चलिए आप ऐसे करें, ये 12वें नंबर का लफ्ज बताएं कि ये इस्म है या फिर, और इसका सुलासी क्या है? हाँ बेटी कोई दूसरा पूछ रहा हूँ? नहीं सर, एक सेकेंड, सॉरी, वो मैं अनम्यूटेड थी, आई मीन म्यूटेड थी, सॉरी। बा या आइन, और ये है फ़िल अमर। शाबाश, बिल्कुल सही। देखिए मैंने ये स्लाइड रखी ही इसलिए, और मैंने कहा था आप लोगों से सिर्फ 4 स्लाइडों पे हमने काम करना है। तो इस वजह से हमने ये तमाम पेज के ऊपर, इस स्लाइड के ऊपर वो अल्फाज रखे हैं जो कुरान मजीद में असल सुलासी के हुरूफों से हटकर जो मजीद हुरूफ शामिल होकर लंबे लंबे लफ्ज नजर आते हैं यहाँ पर, और मुख्तसर हो गए हैं। ये 1, ये 2, इनमें 3, किसी में 4,
کسی میں 5, تو پتہ چلا کہ یہ پیٹنٹ الفاظ ہیں اور یہ اسی شکلوں میں ہم کو نظر آئیں گے, لیکن آپ نے اس کا سنا. جی آواز آ رہی ہے؟ استاد ابھی آپ کی آواز چلی گئی تھی. ہلو, آواز آ رہی ہے بیٹا؟ جی جی اب آ رہی ہے, جی اب آ رہی ہے. اچھا ہاں, ابھی بیچ میں آپ نے جو بتایا وہ چلی گئی تھی. اچھا 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 اچھا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہماری یہ سلائیڈ صرف ہم نے اسی لیے رکھی ہے, اور اسی کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم لوگ اس سلائیڈ کے اوپر تھوڑا سا ٹائم لگائیں گے, کیونکہ اس کے اندر صرف اور صرف وہ فعل صحیح سے ہٹ کر جو الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں بار بار مختلف شکلوں سے آتے ہیں, یہ الفاظ دیکھ کر ہمیں ترجمے میں ہم پریشان نہ ہوں. بول کے کہیں بھی قاف دیکھ لیں تو سمجھ جائیں واو قافیہ ثلاثی ہے, کہیں بھی جیسا ابھی ہماری علیزہ بیٹی نے بتایا بیع, یا اصل میں با یا عین ہے. ہماری گفتگو ہوئی تھی ابھی احل اللہ البیع وحرم الربا, تو یہ بیع خرید و فروخت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ سلائیڈ کو اس طریقے سے ہمارے ذہن میں رہے. اچھا ہماری فاطمہ بیٹی آپ سے پوچھوں؟ جی جی استاد پوچھیں. یہ مشکل پوچھو آسان؟ انشاءاللہ دیکھیں آپ مشکل پوچھیں, لیکن آواز آپ کی بالکل سلو ہوئی بیٹی. جی جی مشکل پوچھے استاد. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بس مشکل تو, انشاءاللہ. ہاں جب قرآن مجید کا نام آ تو مشکل تو ہے نہیں, لیکن کیونکہ ہم یہ ٹرم ایک دن سمجھانے کی بات کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے 7 نمبر پوچھ رہا ہوں, اور جی اگر 7. آپ کو نہیں بھی آیا تو پریشان اس لیے نہیں ہونا کیونکہ میں نے خود آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے, تو مجھے امید ہے آپ بتا دیں گے. نہیں بتا دیں گے تو آپ کے 20 نمبر ہیں, 10 باقیوں کو 10 ملے. لو کیا چیز ہے؟ لو سوچئے, پریشان نہیں ہونا. جی واو الف تو جمع کی نشانی ہے. ویری گڈ. تو یہ فعل امر تو نہیں ہے؟ امر تو نہیں ہے, نہیں فعل امر ہی ہے, مطلب فعل امر ہی ہے ہوگا تو شاید میرے خیال میں. بتا دیا. اب یہ بتائیے کس لفظ سے یہ بنا ہے, اس کا ثلاثی کیا ہے؟ آل. جلدی کر دی. کیا جلدی کر دی کہ ابھی ہمارا اسی کے اوپر دیکھیے قی لکھا ہوا ہے کہ اصل میں ہمارے سیکھنے کے لیے یہ میں نے پزل بنایا. آپ یقین کریے کہ میرا اس کے اوپر تقریباً 5 دن کنٹینیوسلی پوری سلائڈیں تیار ہو چکی تھی, لیکن مجھے صرف 5 دن لگے ہیں اس شیٹ کو بنانے میں. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ گردان پڑھ سکتے افعال کی, تو کیا پڑھو گے؟ آپ پڑھ سکتے ہو یا میں ہی پڑھ کے بتاؤں؟ دیکھیے میں پڑھا ہوں, کوئی بھی بولے گا کہ بندر کہاں سے آ گیا. دیکھیے اس کی امر کی گردان ہوگی 6 الفاظ کی, قی قیا کو قی قیا قینا. جی تو کیا ہوا؟ قی قیا کو. بالکل اسی طریقے سے آپ نے امر تو بتا دیا 7ویں نمبر کو, اور جمع بھی بتا دی. اب یہ بالکل اسی طریقے سے جی جی تو ثلاثی کیا بننا اس کا؟ بقا کی طرح ولی. جی جو ولی ہونا جو قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو ولیہ مانے قریب. جی 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 دشمن دور بھاگتا ہے. ولی. جی بالکل. ہاں تو ولی سے جو امر بنا وہ صرف لی رہ گیا. اب جب جی لی جی امر کی گردان پڑی تو لی لیا لو لی لیا لینا. جی 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 یہ وہ والا لفظ ہے. ماشاء اللہ, تو مزہ آیا؟ جی بالکل. چلیے ماشاء اللہ لا قوت اللہ کے کرم سے سب ہو گیا نا. حفصہ بیٹی ہو گئی آپ؟ چلیں حفصہ بیٹی بھی ہو گئی. اچھا جی, اب ہم انشاءاللہ تعالی ہم یہ خلاصہ پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھوں گا پیچھے جا کر. چلیے ہم نے افعال کے 7 اقسام, میں نے افعال کی 7 قسموں فعل صحیح, محمود, مضاف, مثال, اجوف, ناقص اور لفظ پر گفتگو کی. ہم نے فعل اوا پر گفتگو کی. اپنے مطالعے کا ارادہ کیا کہ ہمیں کوئی بھی اسم یا فعل
ماضی مضارع امر نہیں یا مضیفی کے ابواب بنانے کے لیے ثلاثی مجرد کے ماضی کے پہلے صیغے کا علم ہونا ضروری ہوتا ہے. اسی لیے آپ کو ڈکشنریوں میں ثلاثی سے پہلے ماضی مجرد یعنی 3 حروف کا جو لفظ ہوتا ہے ماضی کا پہلا صیغہ وہ ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو ہم نے ہر فعل کے قسم کے ماضی مضارع امر نہیں، اس میں مصدر فاعل اور مفعول کا مطالعہ کیا. ہم نے افعال سے کی 7 اقسام سے بننے والے اسماء اور افعال کے اوزان اور پیٹرنز کی مشق کی جو فعل صحیح سے بالکل مختلف ہوتے ہیں. اب میں آپ لوگوں سے ایک چیز اور اب پیچھے تھوڑا سا جا رہا ہوں، 2 سلائڈ پیچھے. اس میں آخر میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے پوچھوں گا یہ بتائیں کہ یہ 10 نمبر پر لکھا ہوا ہے کہ افعال کا یہ باب پڑھ کر آپ کو مزہ آیا یا نہیں آیا. اب آپ لوگ اس کی ریٹنگ کے لیے 5 اسٹار دیے ہوئے ہیں، بھلی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ذہن میں یہ رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مزہ نہ ہو. اگر کسی کوئی چیز سمجھ میں آ جائے تو مزہ آتا ہے، سمجھ میں نہیں آیا تو مزہ نہیں آتا. تو اب چونکہ آپ لوگوں نے جس طریقے سے جوابات دیے اور جس طریقے سے آپ لوگوں نے انٹرسٹ لیا تو مجھے امید ہے کہ اللہ کے پروگرام سے بہت مزہ آیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اب ہمارے پاکستان، سعودی ایمریٹس اور انڈیا کے پارٹنرز ہاتھ کھڑا کریں انشاءاللہ تعالیٰ. جی ہینڈ ریز کر لیا آپ لوگوں نے، چلیے ہینڈ ریز کیجئے. اچھا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا عزام بھائی، مریم، اچھا عزام صاحب، عزام بیٹا تیار ہیں آپ؟ عزام بیٹا آواز آ رہی ہے، انمیوٹ کیجئے. جی سر. عزام بیٹا آپ سے سوال پوچھوں؟ جی. جی یہ بتائیے کہ یہ فعل محموز کیوں کہتے ہیں؟ فعل محموز کو کیا ہوتا ہے اس میں؟ فعل محموز میں فعل محموز کا نام فعل محموز اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کے کسی حرف پر حمزہ ہوتا ہے، مثلا سألا. اچھا ماشاء اللہ، مثال بھی دیتی، میں سمجھا تھا آپ مثال نہیں دے پاؤ گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے یہ جو فعل صحیح ہے، اچھا یہ ہمارے عبد الرحمن بیٹا. جی سر. ہاں بیٹا یہ دیکھیے پہلا یہاں لکھا ہوا ہے کہ فعل صحیح اس کو کیوں کہتے ہیں؟ فعل صحیح کسے کہتے ہیں بتائیں گے آپ؟ جی سر. جی جس میں حروف علت نہیں ہوتا. شاباش. تو یہ دیکھیے سجادہ لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی حرف علت نہیں ہوتا. آپ کو معلوم ہے کہ حرف علت الف واو یا کو کہتے ہیں. تو جن افعال میں حرف علت نہیں ہوتا ان کو فعل صحیح کہتے ہیں. شاباش. اب ہمارے مریم صاحبہ، مریم بیٹی پوچھوں آپ سے؟ مریم بیٹی انمیوٹ کریں. جی سر. ہاں جواب دو گی؟ جی. جی بیٹی یہ بتائیے کہ کسی فعل میں واوی لکھا ہوا ہو تو اس سے کیا مطلب سمجھیں گی آپ، یا ہم کیا سمجھیں؟ کسی بھی فعل میں اگر واو آئے تو اسے فعل واوی کہیں گے. شاباش. یعنی شاباش اس کے ثلاثی میں ایک واو ہوگا. شاباش ماشاءاللہ. اچھا عائزہ بیٹی آپ سے پوچھوں؟ عائزہ بیٹی انمیوٹ کریے. ہاں انمیوٹ کریے. آواز آ رہی ہے؟ جی سر. اچھا جی چلیے بتائیے کہ یہ بتائیں کہ فعل کی کوئی 2 قسمیں بتا دیں بس آپ. بتا سکتے محمود، جی. فعل علی اور فعل محمود. شاباش ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب آمنہ بیٹی رہ گئی ہیں. ماشاءاللہ. آمنہ بیٹی آپ سے پوچھوں؟ جی بالکل. آپ یہ بتائیے کہ کسی فعل کی قسم میں یائی لکھا ہوا ہو
تو آپ کیا سمجھیں گی یا ہمیں کیا سمجھنا ہوگا؟ اس کے اندر ہاں ہاں صحیح کہہ رہی ہو. ابھی واوی جس میں واو ہو اسے واوی کہتے ہیں. تو کسی فعل میں یا لکھا ہوا ہو تو جس کسی بھی فعل میں یا لکھا ہوا ہو تو اسے فعل یائی کہتے ہیں. بس یائی، جس فعل کے اندر یا لکھا ہوا ہو اسے یائی کہتے ہیں. اور ابھی ہماری ایک پارٹنر نے جواب دیا، پارٹیسپینٹ نے، کہ جی وہ واو بھی کسی کہتے ہیں. تو فرمایا چلے جزاکم اللہ خیر فی الدارین، اللہ تعالیٰ بڑے مراتب عطا فرمائے. ربنا هب لنا حکما والحقنا بالصالحین وجعلنا لسان صدق فی الآخرین. اچھا معاف کیجیے گا، ہمارا ایک یہ آخری سلائڈ باقی تھی. اچھا جی، یہ آخری سلائڈ میں بھی ذرا آ جائیے، میں بالکل ہی میرے ذہن سے نکل گیا. چلیے بیٹا ہینڈ ریز کریں. جی مریم صاحبہ پوچھوں آپ سے؟ مریم بیٹی جی سر. آپ سے پوچھوں؟ جی چلیے یہ بتائیے کہ یہ جو 11ویں نمبر پر مدعو لکھا ہوا ہے، یہ بتائیے کہ اس کا ثلاثی کیا ہوگا، اور یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ جی یہ دال عین واو اس کا ثلاثی ہے اور یہ اسم ہے آخر میں دو پیش کی وجہ سے. ماشاء اللہ ویری گڈ. اس کے بعد عائزہ بیٹی، عائزہ بیٹی تیار ہیں آپ؟ جی جی آپ یہ بتائیے کہ یہ جو اہدین، یہ جو لکھا ہوا ہے چوتھے نمبر پر یہ لفظ، یہ اس کا ثلاثی کیا ہے؟ دالیا شاید. شاید نہیں ہوتا، قرآن مجید ہے، اور آپ اتنے کانفیڈنس سے، جتنے روب سے آپ بات کر رہی ہیں، جب کانفیڈنس سے بات کریں تو اس کا مطلب آپ بالکل صحیح بول رہی ہیں. تو شاید نہیں ہے ہی. ماشاءاللہ بہت اچھا. یہ بتائیے یہ فعل ہے یا اسم؟ یہ فعل ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا آمنہ بیٹی آپ بتائیں گی؟ جی ہاں بیٹی، کیا آپ 9 نمبر میں بتائیے کہ یصفون لکھا ہوا ہے، اس کا ثلاثی کیا ہوگا؟ واو صادفہ. واو صادفہ. شاباش. اب یہ بتائیں کہ ہمارے عبدالاعظم بیٹا اچھا نہیں، یہاں پر کون ہے؟ عبد الرحمن. وہ عبد الرحمن بیٹا آپ بتائیں گے بیٹا؟ جی سر. ہاں آپ بتائیے یہ 8 نمبر پر یقولون لکھا ہوا ہے، ذرا اس کا ثلاثی بتائیں گے آپ؟ یقولون، آپ کو تو سب معلوم ہے کہ کون سا حرف شروع میں کیوں لگتا ہے اور آخر میں کون سے حرف لگتے ہیں، تو باقی جو بچ جاتے ہیں وہ ثلاثی کہلاتے ہیں. بتائیے 8 نمبر میں. الف واو یا اس کا ثلاثی ہے، اور یہ دیکھیں ذرا سوچ کے بتائیں. دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ شروع میں کون سے حرف کس لیے لگتے ہیں، آخر میں کون سے حرف کس لیے لگتے ہیں، وہ ان کو ہٹا دیں، جو باقی بچ جاتا ہے وہ ثلاثی ہوتا ہے. تو 8ویں نمبر کا کیا ہوگا؟ ہاں شاباش. آپ گھبرا کیوں گئے؟ چلے کوئی مسئلہ نہیں. چلیں عزام بیٹا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ عزام صاحب آ رہی ہے آپ کو آواز؟ یس سر. ہاں جی. یہ آپ بتائیں یہ جو 8 نمبر ہے اس میں اس کا ثلاثی کیا ہے؟ کیا ہوا؟ نہیں سمجھ آ رہی. ہاں نہیں سمجھ آ رہی؟ ارے الف واو بھائی سر، الف واو یا. یہ 8ویں نمبر میں دیکھو بیٹا، آپ کنفیوز کیوں ہو گئے سمجھ نہیں آیا. آپ اتنے پیارے اور اتنے کانفیڈنس بات دیتے ہو. دیکھیے 8ویں نمبر پر یقولون لکھا ہوا ہے، شروع میں اتنی کی علامت یا ہے. چلیں آپ نے یہ بہانہ لوگوں کو سیکھنے کے لیے کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں.
شروع میں یا اتنی کا لگتا ہے، آپ نے یہ یا ہٹا دیا. آخر میں جمع کا واؤ لگتا ہے، آپ نے وہ ہٹا دیا. باقی کیا بچا بتائیے؟ یا اور واؤ نون ہٹا دے، کیا بچا؟ قاف الف لام. خاف واو لام. سوری، قاف واو لام. آپ کیوں کنفیوز ہوئے؟ آپ تو بہت پیارے جواب دیتے ہو ماشاءاللہ. چلے جزاکم اللہ خیر فی الدارین. انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو اللہ کے پروگرام سے مکمل ہو گئی. اب چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا هب لنا حکما والحقنا بالصالحین واجعل لنا لسان صدق فی الآخرین واجعلنا من ورثة جنة النعیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.